الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا احمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آلہ و اصحابہ ذوی الاجتباء والاہتداء وعلینا معهم ولهم وفیہم الى یوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ بلبل باغ مدینہ تشریف لا چکے ہیں۔ 5-10 منٹ انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ عرض کر کے انشاءاللہ العظیم میں مائک بلبل باغ مدینہ کے حوالے کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے لوگو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوست رکھتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ ہر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی بات کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر انسان جس کسی کو آپ پوچھ لے وہ یہ کہے گا کہ ہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ اب ہر کوئی محبت کی بات کرتا ہے تو یہ دیکھا یہ جائے گا کہ جب وہ محبت خدا کی بات کرتا ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کرتا ہے یا نہیں، آپ کی اطاعت کرتا بھی ہے یا نہیں، آپ کے احکام پر عمل کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ محبت خدا اسی وقت مکمل ہو سکتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کیا جائے۔ اگر کوئی حضور کی اطاعت نہ کرے، حضور کی اتباع نہ کرے، حضور کی پیروی نہ کریں، یا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلیں اور وہ بات کریں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے پیار کرتا ہوں، تو اس کا یہ دعویٰ یہ محض باطل ہے، غلط ہے، اس لیے کہ وہ جو دعوے کے طور پر اللہ کی محبت کی بات تو کرتا ہے مگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کرتا ہے تو اس کی وہ اطاعت، اس کی وہ محبت خدا کی محبت نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کی بات کرتے ہو فاتبعونی، محبوب آپ فرما دیجئے میری اتباع کریں، میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی، مدینہ منورہ کے کچھ یہودی تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی اتباع کی، یعنی آپ کے طریقے پر چلنے کی، آپ کے احکام پر عمل کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ ہم تو خدا کے بیٹے ہیں، تو ابھی ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان کا رد کیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ سنو، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں،
اگر تم خدا کی محبت کی بات کرتے ہو تو میرے رسول سے محبت کرو اور جس چیز کا وہ حکم دے اسی پر عمل کرو، انہی کی پیروی کرو اگر تم واقعی اللہ سے محبت کی بات کرتے ہو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پھر عمل کیا۔ کس طریقے سے عمل کیا کہ جب انہوں نے سنا کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت میں، آپ کے اتباع ہی کے اندر خدا کی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول سے محبت میں خدا کی محبت ہے، تو اللہ اکبر، وہ کیسی محبت کرتے، اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں، جب چلتے ہیں کچھ باتیں ان کی ہم سماعت کرتے سنتے ہیں اور ہمیں بھلی بھی لگتی ہے، تو کیا ہم ان باتوں کو لکھ لیا کریں یاد دہانی کے لیے، اس کو نوٹ کر لیں، اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں؟ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو سنا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس روشن اور صاف نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا، اگر آج حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، میری پیروی کرتے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کی اطاعت، حضور کی اتباع اور حضور کی پیروی میں ہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ ایک دو باتیں اور، حضور کی اطاعت اور پیروی صحابہ نے کیسے کی، اور پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم بھی اطاعت اور پیروی کریں اگر اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ حجر اسود کے قریب پہنچے اور آپ قریب پہنچنے کے بعد ارشاد فرمایا اسے بوسہ دے کر کہ حجر اسود، اے پتھر اے اسود، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ ایک پتھر ہے، یہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، بس اسی لیے میں تمہیں بوسہ دیا۔ یعنی وہ کوئی کام کرتے تو وہ یہ دیکھتے کہ کیا میرے آقا نے یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ اگر پتھر کو بوسہ دے رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ تو جنت سے آیا ہے، بلکہ اس لیے تمہیں بوسہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمہیں بوسہ دیا ہے۔ تو حضور کی پیروی، حضور کی اطاعت، حضور کی اطاعت کا اتنا بڑا جذبہ تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی ان کی زندگی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی منگوایا، اور جب پانی منگوایا پھر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے، وضو کر لیا مسکرانے لگے۔ ساتھیوں سے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ کس چیز نے مجھے مسکراہٹ پر آمادہ کیا؟ کیا اس بارے میں تم جاننا نہیں چاہو گے، پوچھو گے نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں امیر المؤمنین، آپ بتائیے کہ کس چیز کی وجہ سے آپ وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد آپ مسکرا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کا جواب سنیے۔ ارشاد فرماتے کہ ایک مرتبہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وضو کے لیے پانی منگوایا، اور جب پانی لا کر پیش کیا گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد مسکرانے لگے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم مسکرانے لگے تو آقا علیہ السلام نے پھر صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابیوں، کیا تم وجہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ کس چیز نے مجھے مسکرانے پر مائل کیا؟ کس چیز نے مجھے مسکرانے پر ابھارا؟ کیا تم سوال نہیں کرو گے؟ صحابہ نے پوچھا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے آپ کو مسکرانے پر مائل کیا؟ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ سنو، جب بندہ وضو کرتا ہے اور پانی منگوا کر جب وضو کرتا ہے اور وضو کرتے وقت چہرہ دھلتا ہے تو چہرے پر جس طریقے سے پانی وہ بہاتا ہے، اللہ اس کے چہرے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاتھ دھلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔
پیر دھلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گویا کہ وہ بندہ وضو کرتا ہے اور اس وضو کے عمل سے اللہ اس کے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس چیز کی وجہ سے میرا آقا علیہ السلام مسکرا رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، فَاتَّبِعُونِی پر عمل کیا۔ حضور نے فرمایا میری اطاعت کرو۔ اب اگر کوئی حضور کی اتباع کرے تو اس کا انعام کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، دو انعام کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے، کیا؟ یحببکم اللہ، ایک انعام تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ اگر حضور کی اتباع کرو گے تو اتنا بڑا انعام ملنا ہے، اور وہ انعام یہ کہ ہم تو اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، تجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر اتباع رسول کر لو تو پھر یہ بات بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور دوسرا انعام جو ملے گا وہ یہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ عظیم انعام اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں ہے، آپ کی اتباع میں ہے، آپ کی پیروی میں ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، وہی تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہی تو خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، خطاؤں کو بخشنے والا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرو۔ اور حکم پر عمل یہ اس آیت مبارکہ میں دیا گیا کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کے طریقے پر عمل کرو۔ الحمدللہ اگر ہم حضور سے محبت کریں اور محبت اس طریقے پر ہوگا کہ میرے آقا علیہ السلام نے جو کام کیا اس پر عمل کریں، آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں، تو انشاءاللہ العظیم ضرور از ضرور کامیاب ہوں گے، اللہ کے محبوب بھی ہو جائیں گے، اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔